دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی بھائی کا یہ سوال ہے، ماہ ربیع الاول جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے۔ ربیع الاول کی مناسبت سے اس سوال کا جواب دیجیے۔ پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر ہر انسان کی یہی کوشش ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی کامرانی اور کامیابی مجھے نصیب ہو جائے، اور اس مقصد کی خاطر ہر بندہ اپنے طور پہ کوشش کے اندر مصروف ہے۔ ہر شخص جو کسی بھی نظریے اور عقیدے پہ کاربند ہے، وہ اسی پر رہتے ہوئے محنت کر رہا ہے، اعمال کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں یہی بات ہے کہ فلاح کا راستہ، یعنی نجات کا راستہ، جہنم سے نجات کا راستہ، قبر کے عذاب سے نجات کا جو راستہ ہے، وہ یہی راستہ ہے جس کے اوپر میں کاربند ہوں، اور مجھے اور زیادہ سختی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی پر رہتے ہوئے وہ شب و روز کئی طرح کے اعمال کر رہا ہے، زیادہ محنت کر رہا ہے، زیادہ لگن کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہے، کیونکہ وہ اس کو نجات کا راستہ سمجھتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام یعنی قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر اصول بتایا کہ دنیا کے اندر عزت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، آخرت کے اندر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، کس چیز سے نجات؟ اللہ کے عذاب سے نجات، اللہ کی جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، قبر کے اندر آرام چاہتے ہو، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، دنیا کی سختی اور موت کے وقت کی تلخی سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی جنت کا حقدار بننا چاہتے ہو، حوض کوثر پر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی سلیقہ ہے۔ تو کیا کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ اب کون ایسا بد نصیب ہوگا کہ جو کہے گا مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو محبت ہے، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے، لیکن محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا کہنا مانتے ہیں، اس کے کہے ہوئے مطابق طریقے پر چلتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت کی بات ہو، دعویٰ میں آپ ہم سب کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ کبھی میں نے سوچی یہ بات، کبھی سوچی ہم نے یہ بات کہ پھر کیا ہم اپنی زندگی کو اس اللہ کے حکم کے مطابق بناتے ہیں؟ ہرگز نہیں بناتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، دعویٰ محبت رسول کا بھی کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں،
لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہمارا نفس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ہمارے رسم و رواج اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. ہماری مجبوریاں، دنیا کے رشتوں سے ہماری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان رکاوٹ کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی. قرآن حکیم کھولیے اپنے گھروں کے اندر، جو آپ کا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اس کو کھولیں، پڑھیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر تم کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، پس مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اگر اللہ سے محبت ہے، اگر اللہ سے محبت واقعتاً کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. پھر تمہیں اپنی مرضی نہیں کرنی، پھر نفس کا پجاری نہیں بننا، پھر دنیا کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے نہیں لے کے آنی. پھر اتباع کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. حکم کس کا ماننا ہے؟ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اکبر. یحببکم اللہ، اللہ فرما رہا ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی عالم کی مفتی کی بات نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے. نقطہ سمجھنا میرے بہنوں اور بھائیوں، جو سمجھانا مقصد ہے. آپ نے سوال کیا کہ نجات کیسے ہوگی، اللہ کے ہاں بخشش کیسے ہوگی، جہنم سے کیسے بچیں گے، قبر کے عذاب سے کیسے بچیں گے، تکلیفوں مصیبتوں پریشانیوں سے کیسے. طریقہ اللہ بتا رہا ہے. نقطہ جو بنیادی سمجھانا مقصد ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اگر تم مجھے اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ اللہ فرما رہا ہے. اے نبی ان کو کہہ دیجئے، لوگوں کو کہیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے پھر کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، مجھ محمد کی اتباع کرو، میرے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو، میرے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرو، جس طرح میں کہوں اس طریقے سے اپنے معاملات کو چلاؤ. جب تم میری اتباع کرنے کی شروع کر دو گے، جب تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، ہم میرے طریقے کے مطابق کرو زندگی بسر کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا. اللہ اکبر. نسخہ بتا رہا ہے اللہ قرآن میں. پہلے کیا تھا؟ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی شروع کر دو گے، محمد کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی شروع کر دو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق چلو گے، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا. معاملہ الٹ ہو گیا. اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا، اور جب میرا اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا پھر کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. پیارے بھائی، نقطہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی. جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے محبت شروع کر دے گا. جب وہ اللہ ہم سے محبت شروع کرے گا وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ ہمیں جہنم سے بھی بچا لے گا، وہ قبر کی ہولناکیوں سے بھی بچا لے گا، موت کی سختیوں سے بھی بچا لے گا، دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا لے گا، آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لے گا، حوض کوثر کی محرومی سے بچا لے گا. پھر کیا کرے گا؟ وہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمیں معاف فرما دے گا اور ہمیں اپنے جنت کا مہمان بنا دے گا. آخرت کی کامیابی کے لیے جو کام کرنے والے ہیں میرے بھائی، وہ ہے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر، اطاعت کے اندر بسر کریں۔ اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، اتباع کے اندر، آپ کے فرمان کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق بسر کریں گے، ہمارا اللہ ہم سے محبت کرے گا اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت کے اندر مہمان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔